القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. اس پاک سورہ کی آج کی طاق راتوں میں بہت اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی روح رواں جو ہیں ہماری بہت ہی پیاری بہن رخسانہ طارق ہیں مسز آغا کی، اور ان کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو ٹائم ٹو ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ اکٹھا کرتے رہیں، اور وہ اس کوشش کو پچھلے 10 سال سے اس طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھی آرگنائزیشن جو اسکائپ یہاں پر ہے نان پروفٹ، اس کے ساتھ بھی وہ منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ عید پر، کینیڈا ڈے پہ، پاکستان ڈے پہ اور مختلف پروگرامز آرگنائز کرتی رہتی ہیں. ان کی اندر سے یہ خواہش ہے کہ لوگ آپس میں جڑے رہیں، محبتیں آپس میں پلتی رہیں، اور لوگوں کی جو نہ صرف یہ کہ جسمانی اور جو ذہنی صحت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے کیا سوشل اینیمل ہے. تو اس کے لیے اسی وجہ سے انہوں نے آج کے خاص طور پہ رمضان میں ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ 27 کی ایک افطار کروائیں، جو آج انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے اچھے پروگرام کو آپ آرگنائز کرتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ اتنی محنت کرتی ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں نعت رسول مقبول سے، اور میں اس کے لیے ہماری بہت ہی پیاری بہن تبسم جو ہے ان کو بلاؤں گی کہ وہ آ کے نعت جو ہے ہمارے کانوں کو گوش گزار کریں. جی کہتے ہیں شکر آقا تیرا اس عطا کے لیے، شکر آقا تیرا اس عطا کے لیے، چن لیا مجھ کو اپنی ثنا کے لیے. رحمت مصطفیٰ نے بری کر دیا، رحمت مصطفیٰ نے بری کر دیا، سر جھکائے تھے ہم تو سزا کے لیے. میری نعت ایک التجا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رمضان کے ان جاتے ہوئے لمحوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہماری اس التجا کو، ہماری اس فریاد کو ضرور سنے گا. وہ التجا ظاہر اپنے وطن کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی خیر کرے، اور وہاں کی بھی خیر کرے جہاں 30,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی نگہبان ہو، وہاں بھی رحم و کرم ہو. پہنچو یسیر بنگر سر جھکانا، اور یہ شاہ عرب کو سنانا. اے سبانا مبر پہنچو یسیر بنگر سر جھکانا، اور یہ شاہ عرب کو سنانا. میں ہوئی تیاری غم کی ماری، کرتی ہوں رو رو کے گریہ زاری. میں ہوئی تیاری غم کی ماری، کرتی ہوں رو رو کے گریہ زاری. کہہ دے غم سے بچا مجھ کو اب لو بھولا نہ رلانا، اور یہ شاہ عرب کو بتانا.
کچھ یوں ہے سمجھ لیں کہ پاکستان کی کیفیت ہے، اس کیفیت نے ہمیں یہاں پہ چین کی رکھا ہے، اس کے لیے یہ دعا ہے. میری کشتی بھور میں اڑی ہے اور تیری آس پر ہی کھڑی. برداشت نہیں ہوتا اپنے وطن کا یہ حال. سوری. میری کشتی بھور میں اڑی ہے اور تیری آس پر ہی کھڑی ہے. لینا جلدی خبر پار ہو یہ ڈگر اب بچانا اور یہ شاہ عرب کو سنانا اور یہ شاہ عرب کو بتانا اور یہ شاہ عرب کو دکھانا. رب کا نظارہ روزے جالی چم ایسے ہرے ہرے گنبدی چھاویں سوے تھے رسولان ناویں تائیوں چک دائے تھے جگ سارا روزے جالی چم دے. تائیوں چک دائے تھے جگ سارا روزے جالی چم دے. تیری خیر ہوئے پہرےدارا روزے جالی چم دے. اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے. مشکلیں آسان ہوئی سب آپ ہی کے نام سے. مشکلیں آسان ہوئی سب آپ ہی کے نام سے. میرے ہونٹوں پر بھی ہر دم یا محمد نام ہے. میرے ہونٹوں پر بھی ہر دم یا محمد نام ہے. کاش سب پریوان جائیں روضہ سرکار پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش سب پریوان جائیں روضہ سرکار پر. میری بخشش کا سہارا یا محمد نام ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد
آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، ذرے ذرے کی زبان پر یا محمد نام ہے، ذرے ذرے کی زبان پر یا محمد نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سبحان اللہ تم جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، ہر سمت چھائی تھی، ہر سمت چھائی، رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے ہاتھوں میں جو تصویر کے دانے آئے، میرے ہاتھوں میں جو تصویر کے دانے آئے، برملا لب پہ درودوں کے ترانے آئے، برملا لب پہ درودوں کے ترانے آئے، میرے ہاتھوں میں جو تصویر کے دانے آئے، جب کبھی گردش دوران نے ستایا مجھے کو، کملی والے مجھے کملی میں چھپانے آئے، کملی والے مجھے کملی میں چھپانے آئے، میرے ہاتھوں میں جو تصویر کے دانے سبحان اللہ سبحان اللہ نہایت ہی پرخلوص طریقے سے ہماری بہن تبسم صاحبہ نے اتنی خوبصورت نعت پیش کی کہ ان کا دل جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسوں میں بہہ گیا، کیونکہ ان کے دل میں جو محبت ہے ان کے وطن کی، ان کی مٹی کی، وہ ہمیں اس میں ان کی آواز تک میں سنائی دیتی ہے۔ ہم اپنی اس محفل کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں
جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بے تحاشا برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خدا پاک کو دعا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں۔ کو اس خدا سے جو جتنی دعائیں مانگتا ہے وہی بندہ خدا کی نظر میں بہت مقبول اور بہت محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کی صفت دینے والی ہے۔ تو کوئی جب اس سے مانگتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کی ذات اس کو عطا نہ کرے۔ ہم اپنے سلسلے کو دعا سے آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت مسز آغا کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری شخصیت جو کہ علم میں بھی بہت زیادہ ہے اور بے تحاشا لوگوں سے محبت بھی کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں سے کے سلسلے سے لوگوں کی تبلیغ بھی کرتی رہتی ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس محفل میں بھی جائیں اس محفل میں کوئی نہ کوئی نیک بات ضرور ہمارے کانوں میں گوش گزار کر کے آئیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہماری بہت ہی پیاری بہن مسز آغا کی ٹورانٹو کی محترمہ رباب صاحبہ، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں کچھ دعا جو ہے وہ بتائیں، کچھ ایسے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ رمضان کی جو تاریخیں ہیں یہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہمارے دل کو چھو جانے والے الفاظوں سے ہمارے دل کو منور کریں کہ ماشاءاللہ سے آگے پورا سال ہمارا دل اسی طرح اس نور سے بھرپور رہے۔ جی جزاک اللہ۔ سب کو سلام اور رمضان مبارک۔ تو آج یہاں رکھیے، میں 3-4 منٹ سے زیادہ تو نہیں لوں گی آپ لوگوں کا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں نے اصل میں اپنے طور پہ خود سے کچھ تجزیے کیے ہیں قرآن کے، اور خود سے میں نے اپنے طور پہ آیتیں، اور جب فارغ ہوتا ہے وقت تو میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب بچوں کا اپنا الگ ہے، اپنا دوسروں کا الگ ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اب میں 2 آیتیں ہیں جو میں اس کے بارے میں پڑھوں گی، اور پھر اس کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان الذین آمنوا استجیبوا اللہ اذا دعاکم، کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صدا دیں، تو اذا دعاکم جو گرامر کے حساب سے میں نے پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ جب جب رسول پکارے گا تو اللہ اندر سے صدا دے گا۔ تو یہ چیز اب دیکھو لبیک کہو، اللہ نے فرمایا کہ پکار جب بھی تمہارا نبی تمہیں پکارے تم لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ رسول سے محبت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میں گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور میں تمہیں جنت بھی دوں گا۔ تم جس نے میرے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ تو جو بھی اطاعت اور اتباع اور ان کی رسول کی پیروی کرے گا تو میں اس کو جنت برہان عطا فرماؤں، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں اس کو جو ہے سب سے زیادہ میری محبت ان سے گھیر لے گی۔ تو میں آج ایک بات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے قرآن میں تھوڑے سے تجزیے کیے، اس میں یہ تھا کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو بچپنے میں ان کو مل گئی تھی نبوت، حضرت یحییٰ کو ان کو تو گہوارے میں ملی تھی حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت یحییٰ کو ملی تھی بچپنے میں، لیکن ہمارے نبی کو جو نبوت ملی وہ 40 سال بعد ملی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ہمارے اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ان سے جیسے دنیا کی درسگاہیں ہوتی ہیں، جیسے سائنسی تجرباتی علوم کی درسگاہیں، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ پہلے جو ہوتا ہے تھیوری دی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے رب کی شان نرالی ہے، ہمارے رسول کو انہوں نے جو ہے پہلے پریکٹیکل کروایا 40 سال، اس کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا مکہ والوں سے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں، جو لفظ ہیں وہ قرآن ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف میں کہ وَلَا حَبْلَ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میں نے جو قرآن کے جتنے بھی قرآن پڑھا ہے اس میں نے فرقہ نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو صرف 2 فرقے دیکھیں، ایمان والے صالحین اکابرین مومنین پرہیزگار متقی، یا کہ گناہ گار سرکش اور کافر، یہ 2 ہی فرقے ہیں، تیسرا فرقہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جیسے کہ پتے جیسے درخت ہے، درخت سے جب پتا گر جاتا ہے
تو وہ درخت یہ نہیں کہتا کہ تم بھی پتا میں بھی پتا، نہیں، جو گر گیا وہ فقہ کا مطلب ہی، وہ قرآن میں فقہ کا مطلب یہ ہے ٹوٹ کے گر جانا، ٹوٹ کے گر جانا. تو ٹوٹ کے جب گر گیا پتا تو وہ درخت سے تو منسوب نہیں رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کوئی فرقے میں مت ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ درخت کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرا پتا واپس آ کے مجھ سے جڑ جائے، گر گیا. تو اسلام یہ مضبوط شجر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام میری فطرت میں سے ہے. تو میں ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں کہ جو سورہ کوثر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جیسے سورہ کوثر عطا ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے جو جتنا بھی، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جب قرآن ان کا نازل ہوا تو 40 سال میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو محمد نام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد، میں نے سورہ آل عمران میں 4 مرتبہ پڑھا ہے، سورہ جیسے قرآن میں 4 دفعہ ہے محمد، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب. اسی طرح احمد نام میں نے قرآن میں پڑھا ہے. لیکن آپ یہ ذرا سوچیں، جب بچہ پیدا ہوا، جس وقت بچہ پیدا ہوا تو اس وقت جو نام رکھا تھا حضرت ابو طالب نے، اس وقت نام، جبکہ میں نے جتنے بھی سیوطی ابن ماجہ اور اہل شیوخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سب سے پیاری ایک حدیث میں نے نکالی. اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد احمد حجابوں میں رکھا تھا، آسمان کی وسطوں کے حجابوں میں رکھا تھا. تو کس گھرانے نے نام، یعنی 40 سال پہلے نام محمد اس گھرانے نے رکھا. تو یہ شان قدر و منزلت بلند مقام ان کا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نَأْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے محمد، اے میرے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کوثر کیا ہے؟ نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے. لیکن جیسے تکاثر بھی ہے نا، سورہ تکاثر کا مطلب ہے اتنی کثرت ہو جائے جس میں زیادتی ہو جائے. کوثر وہ کوثر جس میں خیر ہی خیر ہو، یعنی اس میں صرف آپ کو خیر ہی ملے، اور وہ خیر ایسی ملے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے دشمن کو ابتر کر دیا، اے رسول ہم تم نے کوثر عطا کی. اور یہ خیر کیا ہے؟ اس میں حسنہ سیرت النبی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ ایمان ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رسول ہے، توحید ہے، کلمہ ہے، اور یہ تمام سیرت النبی ہے، یہ سب خیر ہی خیر ہے. اور یہ سورہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اے ایمان والو، تم لوگ بھی درود و سلام پڑھو، کیونکہ آل محمد پر درود ہے. کیونکہ جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، امامت کو قیامت تک اللہ نے برپا رکھنا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہر مسلمان اس بات پہ متفق ہے، اور اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. تو امامت کو قیامت تک برپا رکھنا تھا اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو درود و سلام پڑھو، میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، بہت ہی پیارا درس دیا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے 40 سال تک اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے روزمرہ کی جو ان کے طریقے تھے ان سے ثابت کیا کہ وہ کتنے، کہ وہ ان کو صادق اور امین کا جو لقب تھا وہ پہلے ہی مل چکا تھا، وہ خطاب پہلے ہی مل چکا تھا. اس کے بعد ان کے پاس نبوت آئی. بہت ہی پیاری بات کی ہماری دوست نے. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں اسٹیج پر میرے بہت ہی پیارے بھائی عامر بھائی ہیں کہ وہ آ کے نعت رسول مقبول جو ہے ہماری محفل کو اس سے سجائیں. جزاک اللہ. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا. زہی مقدر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے
حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھا پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر. ہیلو السلام علیکم. اقرا ہماری ایم پی جو ہیں اقرا خالد یہاں آ گئی ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام اقرا خالد ہے. I am the Member of Parliament in Mississauga Arid Mills and also the Parliamentary Secretary for the Minister of National Revenue. So مطلب کہ اگر کسی کے taxes issue ہوں میں چپ کیسے کہہ رہی ہوں. But you know it is such an honor and a privilege. مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے کمیونٹی کے کام کرتے ہوئے, to work with our community, to get to know the issues and most importantly to get to know all of you. And جب میں ایسی محفلوں میں آتی ہوں مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے ہیں. اینڈ جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کے تاج فکس کرتے ہیں, because we all wear crowns, تب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نہیں لیکن پوری کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. بھلے وہ غزہ کی ایشو ہو جس میں which I know کہ آپ لوگوں نے بہت اس پہ اٹھایا ہے, بھلے وہ پاکستان اسٹوڈنٹ ویزاز کی ایشو ہو, بھلے وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی ایشوز ہوں, so many others. So اس رمضان کے مہینے میری سب سے بڑی دعا یہی رہی ہے کہ اللہ میاں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بھلے وہ یہاں پر کینیڈا میں ہوں, بھلے ابراڈ ہوں, بھلے وہ فلسطینیوں کے لیے ہوں, بھلے وہ روہنگیا کے لیے ہوں یا ویگرز کے لیے ہوں, جو سودان, یمن, جو بھی مسئلے مسائل دنیا میں چل رہے ہیں کہ اللہ میاں سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اینڈ یہاں کینیڈا میں بھی مجھے پتا ہے کہ کتنے مسئلے مسائل ہاں گھر گھر میں چل رہے ہیں. اینڈ وی آر ورکنگ ریئلی ہارڈ ٹو میک شیور کہ ہم ان مسئلے مسائل کو ایز کر پائیں. اینڈ ہمارا جو بجٹ آ رہا ہے ابھی اپریل میں, ایکچولی ان دا کمنگ ڈیز دیر ول بی a lot of relief for everyone. Oh, that's right. And I am very, very excited about this budget. I'm very excited to provide the support that we need for our community and to share all of that good news with you. So I just want to say thank you so very much for including me in this beautiful gathering, and inshallah I look forward to continuing to support each and every one of us as we grow together as a community, as we grow together as Canadians, as Muslim Canadians. And I will say in advance, aapko bahut bahut pesh ki Eid Mubarak. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. I'm Yasmin Nisani. I know who you are. And we have met so many times. I know. Yeah, and this is the forum I'm working with. This is our forum. Thank you. And she's one of my director. Sana is one of my directors. بہت شکریہ اقرا آپ کا.
आपने जो सबसे प्यारी बात बताई है कि हमें थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिलेगा और जो कि हमारे लिए बहुत ही का ब्रीज, बहुत ही बड़ी बात है। तो यानी कि इस दफ़ा का जो बजट आ रहा है जो कि उसकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। इसके साथ में अब आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी इस महफिल की रूहे रवां, इस महफिल की ऑर्गेनाइज़र, इस महफिल की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रमज़ान के इस महीने के इख्तिताम को इस तरह से एक प्यारी सी तकरीब में बदला है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग आए हैं और वो लोग आज इकट्ठा एक जगह बैठकर इफ्तार करेंगे और सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये बहुत ही प्यारी शख्सियत है हमारे साथ मिसिसागा की, जो पिछले 10 साल से ना सिर्फ ये कि मिसिसागा में बल्कि GTA में मुकीम मुख्तलिफ इमिग्रेंट फैमिलीज़ के लिए बेतहाशा सोशल वर्क कर रही हैं। इनका ताल्लुक़ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्काइप से है, जिसका बैनर बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ लगा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन सीनियर्स के लिए, किड्स के लिए और यूथ के लिए काम करती है और मेंटल हेल्थ पे भी काम करती है। और ये रुखसाना जो है, इनकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मुख्तलिफ इवेंट्स को ये ऑर्गेनाइज करती रहें। इसी सिलसिले में ये हमेशा कनाडा डे भी सेलिब्रेट करती हैं, ये हमेशा से और ईद के प्रोग्राम्स करती हैं। तो आज ये हमारा जो इफ्तार का प्रोग्राम है, ये अलविदाए रमज़ान का प्रोग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, और ईद की खुशियों के लिए जैसे कि हमने फ्लायर में भी लगाया था और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाइट बॉक्सेस, इनमें मिठाइयाँ मौजूद है जो कि हमारी आने वाली ईद जो 2-3 दिन बाद ईद है उसकी खुशियों को दोबारा कर देगी। मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र हैं और इस प्रोग्राम की रूह रवां हैं मोहतरमा रुखसाना तारिक साहिबा, वो आए और वो थोड़ा सा अपने बारे में खुद भी कुछ बताएं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन जी हमारी एक और बहुत ही प्यारी शख्सियत अभी एंटर हुई है, उनका इंट्रो मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, लेकिन अभी आप सब लोग थोड़ा सा वक्त दीजिए रुखसाना तारिक के लिए। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। मेरा नाम रुखसाना तारिक है, जैसे कि आप लोगों को नीला ने बताया। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस इवेंट में आप लोग आए। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस रूहानी महफिल में जो है इसका एहतमाम मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि मैं चाहती थी कि कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो उन सब के साथ मिल के हमारा एक अफ्तार हो। रमज़ान एक बहुत ही अहम महीना है और अहले मुसलमान के लिए सबसे बड़ा महीना है, सबसे बाबरकत और रहमतों वाला महीना है। और इस महीने के आखिर की सबसे आखिरी ताख़रातें, जिन्हें कुरान पाक में इबादतों की रातों में बुलंद तरीन करार दिया गया है। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि अलविदाई शबों में, यानी जो हमारी ये रातें होती हैं, इनमें से किसी एक ऐसी अफ्तार का इंतज़ाम किया जाए जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक मुकाम पर इकट्ठे हों। और आज की इस रूहानी महफिल का भी यही मकसद है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान जब जा रहे होते हैं, मेरा जो प्रोग्राम या इवेंट का था कि अलविदाई अफ्तार डिनर, रमज़ान जब जा रहे होते हैं, ये इतना मुक़द्दस महीना है कि जब ये जा रहा होता है तो हम लोगों को बहुत ही इसका हर एक जो होता है वो उदास होता है कि ये महीना हमसे जुदा हो रहा है। ये एक वो वाहिद महीना है सारे महीनों में जिसका सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है, सब कहते हैं कि महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि और इंसान को बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का नेमुल बदल रखा है। और इसका नेमुल बदल अल्लाह ताला ने हमें ईद की सूरत में दिया है कि वो एक ऐसी खुशी है जो हम सब मुसलमान दुनिया की हर जगह जहाँ भी मुसलमान हैं वो सब इसको सेलिब्रेट करते हैं ईद को। और ईद एक ऐसी खुशी है जो सब मिलकर करते हैं, और ये वो वाहिद खुशी है कि जिसमें सब जो है अपना इसके रमज़ान के बाद एक ऐसी खुशी है जिसमें सब जो है सेलिब्रेशन करते हैं और खुश होते हैं।
تو یہی میرا مقصد تھا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے اس عید کو منانے کے لیے کچھ تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ مٹھائی کا انتظام کیا ہے اپنے تمام گیسٹ کے لیے، کہ ہم اپنے تمام گیسٹ کو جو ہے وہ ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور رمضان جو ہے ہم سب کے لیے اچھا ہو، اور اسی طرح عید بھی ہم سب کے لیے بہت خوشیوں کے ساتھ آئے. بہت شکریہ آپ سب کا. بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پررونق محفل کا اہتمام کیا. اس پررونق محفل کو جاری رکھتے ہیں، اور اب میں دعوت دوں گی میرے بہت ہی پیارے بھائی افروز بھائی ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور وہ یہاں پہ آ کے ایک اور نعت رسول مقبول پڑھ کے اس محفل کو اور مزید روحانی بنا دیں. شکریہ. Assalamu alaikum, good evening everybody. Thank you so much for joining us today. My name is Afroz Khan, اور اس کے بعد میں اردو میں بات کروں گا. ماہ رمضان آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، اور ہمارا من کرتا ہے کہ ہم اسے روکیں. تو ایک چھوٹا سا شعر ماہ رمضان کے لیے. اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی خاص قرض چکانا باقی ہے. کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے، اور تعبیروں کو بھی پانا ہے. کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب میں پیار بسانا ہے. خزاں رسیدہ آنگن میں، اب امن کا بیج لگانا ہے. کچھ توبہ کرنی باقی ہے، اور اس رب کو ہمیں منانا ہے. اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی خاص قرض چکانا ہے. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے، پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے. ہے وقت مدد آئیے، بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے. پوشیدہ نہیں آپ سے یہ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے. چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوں والی
तूफान के आसार है, दुश्वार है जीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम इसके बाद मैं इस महफिल को जारी रखती हूँ. एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं जिनका नाम है मोहतरमा किश्वर साहिबा. और जो किश्वर हैं वो प्रिंसिपल रही है गवर्नमेंट कॉलेज की, चेयरपर्सन है किश्वर फाउंडेशन कनाडा में, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस की, और बहुत खूबसूरत शायरा हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, और उनकी 3 किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं. बहुत ही उनका प्यारा नाम है शाहीना किश्वर. और ये अब हमारे सामने आएंगी और अब बताएंगी अपने बारे में थोड़ा सा. प्लीज़ मैम आइए. जी अस्सलाम वालेकुम. शाहीना किश्वर, मैं अपने बारे में बता दिया आपने. मैं लाहौर कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ, डिग्री कॉलेज में लाहौर में. उसके बाद यहाँ पे मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनको चेयर करती हूँ, चेयरपर्सन उनकी. और ह्यूमैनिटी का काम जो है और सोशल कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं वो 10 साल से कर रहे हैं. मैं थैंकफुल हूँ रुखसाना तारिक जी का कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इनके जो सर्विसेज हैं स्काई फाउंडेशन के अंडर तकरीबन 10 साल से, वो ये काम कोई आसान नहीं है. ये काम बड़ी मेहनत के काम है, इस तरह से सबको इकट्ठा करना, प्रोग्राम्स अरेंज करने. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देती हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत डाले, और इसी तरह से हम सब इसमें इकट्ठे होते रहें. आमीन. थैंक यू. मैं ईदी देना चाहती हूँ. 2 छोटे मेरे महफिल के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे महफिल में आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इकरा उनको ईदी दें. नो It's okay, take your time. Take your time. कोई रुश नहीं है, कोई रुश नहीं है. Hi, how are you? What did you make here? Wow. Mummy, Daddy, yeah, senior. Yeah. Oh man, you got some Edie. See? there's some money inside. Thank you. Jazakallah. Say Jazakallah. For you. Say Jazakallah. Say. This is ईदी. Okay. Say here. बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया. ये हमारी जो सबसे पहले नात ख्वान आई थी तबस्सुम साहिबा, ये उनके दोनों पोते हैं, बहुत प्यारे हैं. उस अर्लियर आए थे हमारे इस इवेंट में, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं. और इसके साथ ही मैं उसके साथ ही मैं थैंक यू सो मच इकरा. आप आई और आपने इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत बनाया. आपके साथ मेरी सेल्फी रहेगी वैसे. Hold on, we can do it right now. थैंक यू सो मच. क्योंकि इकरा के साथ सेल्फी का वैसे कैसे हो सकता है. शुक्रिया बहुत बहुत. उसके साथ मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी हमारी मिसागर के काउंसलर दीपी को. बहुत ही प्यारी शख्सियत है, और साथ उन्होंने बहुत ही प्यारा ड्रेस भी पहना हुआ है, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो आती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं. शी इज़ ऑलवेज हियर फॉर अस टू मेक अस फील पार्ट ऑफ लाइक वी आर ऑल अ कम्युनिटी. उसमें कोई फर्क, रमज़ान का प्रोग्राम है उसमें इनका आना हमारे लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है. प्लीज़ दीपी तशरीफ लाइए. थैंक यू सो मच. रमजान करीम और 2 दिन में ईद आने वाली. देखिए दिन कहाँ निकल गए. आप लोगों को शायद ऐसे नहीं लग रहा होगा, आपको तो पूरा महीने का ऐसे लग ही रहा होगा कि पूरा महीना लग गया, लेकिन 2 दिन में ईद आने वाली है, तो मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक भी कहना चाहती हूँ. एंड जो आप लोग में से कुछ लोग शायद जानते हैं और शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आने वाले चुनाव इलेक्शन में मिसिसागा के मेयर के लिए मैं जा रही हूँ. इलेक्शन जून 10 को है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें, कम्युनिटी का साथ हो.
मैं थोड़े से लफ्ज़ अंग्रेजी में भी बोल लेती हूँ. I just want to say I'm running to be the next mayor of Mississauga, and I look forward to your support. I'm going to share a small story that some of you will, I think, relate with. You know, when I first moved to Canada, I was living in North York, and a family member said, we are going to visit Mississauga. And what I heard was, we are going to visit Mrs. Aga. I thought we were going to somebody's home. So, you know, from that innocent misunderstanding, to have the honor today of running to be the next mayor of Mississauga, to me that's the promise of Canada. And that's the promise of Mississauga. And that's why I'm running. I always like to say I moved to Mississauga from Toronto because it was affordable. But I stayed because it made me feel like I belonged. मुझे कभी ऐसे नहीं लगा मिसिसागा में कि मैं गैर हूँ. And this is my commitment that as mayor, that is the most important thing for me, because I'll tell you why. As a first generation immigrants, many of us here, when somebody makes you feel like you're an outsider, we have our family and our community to go back to. But our children, जब उनको ऐसे महसूस होता है कि वो गैर हैं, they don't have the same support system that we have. So I am running to make sure that no child in Mississauga ever feels that they don't belong. So that's my commitment to you as the next mayor. I'm also running to fight for 3 things for Mississauga. We know we have an affordability crisis, so I'm going to keep property taxes low. We know that we have a housing shortage, so I'm going to build more houses faster. And finally, we know that we have a crime problem, and I'm fighting to make Mississauga safe. So I hope you'll consider voting for me. And once again, aap sabko Ramzan Mubarak or Eid Mubarak. Thank you so much. Thank you so much. You're such a great personality, and yes, you deserve to be the next mayor because you always work so hard. And yes, Mississauga is our town. And अब मैं इसके बाद जो नाथ खान है हमारे दरमियान मौजूद ज़हीर साहब, उनको दावत देना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस महफिल को मज़ीद पुरौनक बना दें. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्ले अलैका या हबीब अल्लाह. लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं. दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं. कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी अपनी किनारे से लगाए हुए हैं. क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं. शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता. ये भी क्या कम है कि हम तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है हम तेरे शहर में आए हुए हैं. एक झलक आज दिखा घूमे किधरा के मकी, कुछ भी होगी दूर से दीदार को आए हुए हैं. कब्र की नींद से उठना कोई आसान तो न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान तो न था. हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं. माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नात पढ़ी, जज़ाकल्लाह. मैं अब अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए. मेरे तमाम मेहमान ऑलमोस्ट आ चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जो है इस तकरीब में मेरे इवेंट में अपना टाइम निकाल के आए. आपकी मैं बहुत मशकूर हूँ.
آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے اس ایونٹ کو ایکسیپٹ کر کے اور اپنا ٹائم نکال کے میرے اس ایونٹ میں شامل ہوئے آپ. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ میں اپنے اسپانسر جو ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اسپانسر جو ہیں ان کے بغیر ایونٹ ناممکن ہے. تو اسپانسر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ایونٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر اسپانسر نہ ہو تو آئی تھنک یہ کمیونٹی کے ایونٹ جو ہیں وہ مشکل ہے ان کا ہونا. تو میں بہت تھینکفل ہوں اپنے تمام اسپانسر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے اس پروگرام کو اسپانسر کیا. اور خصوصی طور پہ میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو ایک ہماری کمیونٹی ہے ملائکہ کمیونٹی سروس, ان کی میں بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے لیے اسپانسر کیا بلکہ ہمارے اس پروگرام میں وہ شامل بھی ہوئے ہمارے ساتھ. میں بہت ان کی شکر گزار ہوں کہ وی آر ویری تھینکفل ٹو ملائکہ کمیونٹی سروسز فار دا اسپانسرنگ آور پروگرام اینڈ اٹینڈنگ آور پروگرام ایز ویل. تھینکس اگین. اس کے علاوہ عامر اختر جو کہ ریئلٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں اور میڈیا پرسن بھی ہیں. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عامر اختر صاحب نے ہمارے اس پروگرام کے جو ہے پورا سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ سے. تو ان کی بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے بہت پیارا بہت اچھا انہوں نے سنبھالا. تھینک یو عامر اختر صاحب. اس کے علاوہ ہمارے جو اسپانسر ہیں دوسرے میں کہنا چاہوں گی سب سے بہت ہی وہ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ, میڈیا کے مسٹر ندیم, ٹائمز پاکستان ٹائمز اور ٹائمز ٹی وی کے مسٹر ندیم صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کی کوریج کری اور اس پروگرام کو ہمارے مہمانوں نے کو بھی بہت کوریج کیا, ہمارے پروگرام کو کوریج کیا اور ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے. تھینک یو ندیم صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس میڈیا کے بغیر بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں ہر جگہ. اگر میڈیا پہ نہیں آئے اور میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ ہم جو پروگرام کرتے ہیں کمیونٹی کے تعاون نہ کریں تو پھر ذرا سا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ندیم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے اور اس کو اپروو کرتے ہیں اور وہ کمیونٹی کے سارے پروگراموں کو اسپانسر کرتے ہیں. تو میں بہت ہی زیادہ تھینکفل ہوں ان کا اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. اور ہما کا بھی بہت تھینکفل ہوں کہ وہ بھی اپنی ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس ایونٹ میں. اس کے علاوہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے بروکر مسٹر ماجد احمد, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے, ان کی بھی بہت تھینکفل ہوں. اور اس کے علاوہ کیسی بھی ہیں میڈیا پرسن ہمارے ساتھ, انہوں نے شروع میں ہمارے بہت کوریج کی لیکن اپنی جو ہے وہ مذہبی کوئی ان کی مصروفیت تھی جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی, اس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس ایونٹ میں شامل نہ ہو سکی. لیکن میں ان کا بہت تھینکفل کرتی ہوں کیسی کا کہ انہوں نے ہمارے شروع میں جو ہمارے فلائر تھے ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. تھینک یو کیسی. اس کے علاوہ ہماری بشرا بیوٹی سیلون کی بشرا جنہوں نے ہمارے کو اسپانسر کیا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جتنے بھی آڈینس آئی ہوئی ہے وہ اگر ہمارے ایونٹ کا ریفرنس دے گی تو وہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گی. اس کے علاوہ اسٹائل اینڈ اسٹیچ پاکستان کلوتھنگ بوتیک, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیے ہیں اپنے ڈریس اور انہوں نے گیو اوے کے لیے دیے ہمیں, اور ان کی بھی میں تھینکفل ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسپانسر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے جو بھی گیسٹ جائیں گے ان کے پاس ان کو ڈسکاؤنٹ دیں گی. اس کے علاوہ اسکائی سینئر کڈس اینڈ یوتھ کمیونٹی سروسز کی بھی میں جو ڈائریکٹر بھی ہوں, اور یہاں پہ میرے ساتھ ہمارے سی او یاسمین دوسانی ہیں, میں ان کو کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ آئیں. آئی تھنک سیما تجمل وائس آف ٹی وی وائس آف ٹورانٹو ٹی وی کی وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کو بھی میں تھینک یو بولوں گی کہ وہ اپنے ٹی وی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. اس کے علاوہ میرے بہت ہی معزز کیا کہتے ہیں مہمان, سارے ہی معزز ہیں میرے لیے, لیکن میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گی عرفان ملک صاحب, اسپیشلی ان کا بہت شکریہ.
बिजनेस प्रमोशन, या उनको अगर आप ये कहें कि बिजनेस प्रोमोट, बाबा बिजनेस प्रमोशन, तो ये उनके लिए बहुत ही, मैं उनके सारे क्लिप्स देखती हूँ फेसबुक पे और बहुत अच्छा करते हैं. पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा कोऑपरेशन है उनका ये, कि वो हमारी कम्युनिटी को बहुत आगे लेके चलते हैं सारे बिजनेसेस को. और पाकिस्तान टेक के नाम से आई थिंक इनकी मार्केटिंग है. तो थैंक यू इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला हमारे इवेंट के लिए. इसके अलावा फिरोजा मोम, आई थिंक वो है हमारे साथ के नहीं है, बट उनका भी थैंक यू. इसके अलावा फराह सैयद हैं हमारे दरमियान मौजूद, उनके भी शुक्रिया अदा करती हूँ. जहारा का फौजिया फसी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई. थैंक यू सो मच. इसके अलावा स्वागत बैंक्वेट हॉल की फातिमा, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हुई हमारे प्रोग्राम में. थैंक यू. तारिक कनाडा, इनका नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि कनाडा तो जाहिर है ऐसा है कि हर एक के मुंह पे ये नाम है, कनाडा कनाडा कनाडा. तो इनके नाम के साथ तारिक के नाम के साथ कनाडा लगा है, तो हर एक इनको जानता है. थैंक यू तारिक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज के लिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए. इसके अलावा एक बहुत ही अहम हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, जनाब शाहिद मुगल साहब और उनकी वाइफ नरगिस. तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला मेरे लिए और मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जो है इसमें तशरीफ़ लाए. इसके अलावा जो है वो आयशा शाहिद हैं, और मेरे पर्सनल जो कांटेक्ट हैं, जो पर्सनल कांटेक्ट में जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे अपने फ्रेंड्स में जो उन्होंने भी मुझे बहुत स्पॉन्सर किया है, उसमें जो है मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी अजरा शेख का, आयशा अरशद, लुबना, फरहत खान, फरहाना, नौरीन, और इसके अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया. मैं बहुत उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और मेरे इस इवेंट में हर तरह से मेरे साथ कोऑपरेट किया. थैंक यू सो मच आप सबका. तो थोड़ा सा जो है यास्मीन मेरी सीईओ हैं, स्काइप की सीईओ, हमारी स्काइप की सीईओ यास्मीन हुसैनी, थोड़ा सा ये अपने बारे में कुछ बताएंगी और हमारी स्काइप के बारे में. ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम है बस. चलिए यास्मीन बताइए आप. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इस बाबरकत महफिल में आप सब शरीक हुए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं तहे दिल से रुखसाना का शुक्रिया अदा करती हूँ, जैसे माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत एक्टिवली पार्ट प्ले करके इतनी अच्छी महफिल सजाई, जिसमें हम बहुत सारे लोग शामिल हो सके और हम अपने रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं. ये वो महीना है जिसके लिए हर मुसलमान इंतज़ार करता है, बहुत इबादत करता है, और इस महीने की जो हम इबादत करते हैं उसके असरात अल्लाह मियाँ हमारी ज़िंदगी में थ्रू आउट द ईयर रखते हैं. उसके बाद फिर हम दूसरे रमज़ान के लिए इंतज़ार करते हैं. तो मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ हम सब के लिए रमज़ान की जो इबादत की वो अल्लाह हमारी कबूल करे, और उनके असरात हमारी ज़िंदगियों में हमेशा रहें, हमारी ज़िंदगियों में भी रहें, हमारे मुल्क के लिए भी आसानियाँ रहें. मुल्क के लिए सबने सारी रात दुआएं की हैं. अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के लिए आसानी करें, हमारे जो वहाँ लोग हैं उनके लिए इतनी परेशानियाँ हैं उनकी दूर हों. उसके बाद गज़ा के मुसलमानों के लिए अल्लाह मियाँ बहुत आसानियाँ करें. हम सब की दुआएं उनके लिए हैं. और एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि ईद मनाने का हम सबको हक है, हम सब ईद मनाएं, मगर थोड़ा सा इस बार सादगी से और कुछ बचत करके हमारे पास जो बचत हो हम अपने गज़ा के भाई बहनों को भेजें. तो उम्मीद है हम इस चीज़ पर कायम रहेंगे और ये चीज़ कर सकेंगे. एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब सादगी अपनाएं. सादगी हमारे नेचर से हट चुका है, हम मुसलमान सादगी से बहुत दूर जा चुके हैं. सादगी अपनाएं और ईद मनाएं ज़रूर, मगर थोड़ा सा सादगी से करके, और हम अपने ग़ज़ा के बहन भाइयों को हमेशा याद रखें. अब मैं अपनी फोरम की तरफ आती हूँ. मेरा फोरम जो है 6-7 साल से स्टार्ट हो चुका है, और उसमें मेरे पास जो हैं बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स हैं. रुखसाना है, सीमा तजम्मुल हैं, सीमा इधर आ जाइए. और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ सीमा से. ये सिर्फ मेरी डायरेक्टर नहीं है, मेरी स्टूडेंट भी हैं. जद्दा में मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ाती थी, 30 इयर्स मैंने वहाँ पढ़ाया है, और ये स्टूडेंट वहीं से है.
اور ابھی تک یہ میری بچی کی طرح ہی میرے ساتھ ہیں. تو اسکائی فورم جو ہے ہمارا مین ایم ہے یہ ہے کہ یونٹی ان دا فیملی کی جب سے یونٹی ختم ہوئی ہے معاشرے میں بہت ساری برائیاں اسٹارٹ ہو چکی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے یوتھ کو, ہمارے چھوٹے بچوں کو اور سینئر کو سب کو مل کر رہنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے لیے سپورٹ جو ہوتا ہے تو فزیکل ایموشنل اسٹریس نہیں آتا, اور جب یوتھ ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح فریش بلڈ ہوتا ہے, وہ اپنے سینئرس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ معاشرے میں یونٹی رہے. جب فیملی میں ہوگی تو آپ کے نیبرہڈ میں بھی ہوگی, پھر سوسائٹی میں بھی آئے گی, اس طرح آگے بڑھے گی. یہ ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے اور یہ کام لے کر ہم چلے ہیں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میری دعا ہے آپ لوگ سب ہمارا ساتھ دیں گے. اور 18 اپریل کو میرے پاس ایک چھوٹا سا اوپن ہاؤس ہے, اور میں آپ سب بہنوں سے کہوں گی آپ ضرور تشریف لائیں. میں اپنے کاموں کے لیے ایک چھوٹا سا بزنس بھی کرتی ہوں تاکہ میں اپنے جو دوسرے غریب لوگ بھائی بہن ہیں پاکستان میں, ان کے پاس ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کچی آبادی کا اسکول بھی ہے, اور ہر منتھ ہم ان کو جو ہے راشن بھی سپلائی کرتے ہیں. اور یہاں بھی کینیڈا ہماری کنٹری ہے, اس لیے ہم جو ہیں یہاں بھی پوری کوشش کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے. کووڈ میں بھی ہم نے بہت کیا, سیریلس آئے جب ان کی بھی بہت ہیلپ کی, اور ابھی بھی ہم سے جو کچھ ہوگا ہماری جو فورم ہے کرے گی. اور اس میں میرے پاس بہادر یہ ہیں, رخسانہ ہیں جو بہت میری رائٹ ہینڈ ہے, سیما ہیں, اور باقی ہمارے اور 4 ڈائریکٹر ہیں, اور یہ نام ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جمالی ہیں, اور ان کی وائف سعدیہ ہے, عذرا ہیں. یہ سب جو ہیں ہمارے ساتھ مل کر ساتھ ہیں, اور ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں. شکریہ آپ سب کا. جی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو اس لیے میری گزارش ہے مفتی اعظم صاحب سے کہ وہ پلیز آئے اور تھوڑا سا چھوٹا مختصر سا بیان اور دعا کے ساتھ ہمیں افطار کی طرف لے کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آپ سب حضرات کو مبارک ہو, اور آپ کا اس طرح مل بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ قبول فرمائے. رمضان المبارک آیا بھی اور جا بھی رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. ہم نے کبھی غور کیا افطار پارٹی کے علاوہ, کبھی اس بات پہ غور کیا کہ رمضان کیوں, اور رمضان کا مطالبہ ہم سے کیا, اور رمضان کے بعد ہمیں کیسا ہونا ہے, کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا؟ اللہ فرماتے کہ رمضان تو میں دے کیوں رہا ہوں, یا ایو اللہ. رمضان ایسا ہی نہیں, اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے, ایسے عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. ورنہ اللہ نے جتنے بھی محرم, صفر, ربیع الاول سے لے کے جتنے مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے, لیکن کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. محرم تمہارے اوپر فرض, صفر تمہارے اوپر فرض. رمضان کے بارے میں کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو رمضان میں روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو اللہ نے کیوں دن مسلمانوں کو, سارے عالم کے اندر مسلمانوں کو کھانے پینے سے روک دیا 1 مہینے کے لیے, کہ دن میں تم کچھ نہیں کھا سکتے اور تمہیں 12 گھنٹہ بھوکا رہنا ہے, پانی بھی نہیں پی سکتے. اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اللہ نے اس کو روکا کیوں؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون, تم میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے گرد و غبار اور دنیا کی گندگی کی وجہ سے تمہارے اعمال میں جو گندگی پیدا ہو گئی تھی, جو خرابیاں آ گئی تھی تمہارے اخلاق کے اندر, تمہارے کردار کے اندر, تمہارے اعمال میں, تمہارے فرائض کی ادائیگی میں جو نقصان اور کمی آ گئی تھی, میں رمضان دے رہا ہوں, تم اس رمضان میں ویسے چلو جیسے میں کہہ رہا ہوں.
رمضان ویسے گزارو جیسے میں کہہ رہا ہوں، رمضان ایسے گزارو جیسے میرا نبی گزار رہا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا کہ ایسا کرنا ہے۔ اگر تمہاری رمضان ایسا گزرے جیسے میرے نبی کا رمضان گزرتا تھا تو میں راضی ہوں گا، اور اگر تمہارا رمضان ایسے گزرا جیسے میرے نبی کا رمضان گزرتا ہے تب میں تمہیں وہ چیز دوں گا جس کا میں وعدہ کر رہا ہوں، لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی دوں گا۔ اور تقوی میرے بھائیوں بہنوں وہ چیز ہے کہ تقوی جس کو مل گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سارے کام اس کے ختم، سارے کام اس کے ہو جائیں گے، اس کو کسی چیز کی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پریشانی آئے گی، دنیائی پریشانی تو آئے گی، پریشانی آئے گی، تنگی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہے یہ متقی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس پریشانی سے اسے آرام سے نکال لیں گے۔ دوسرے لوگ اس پریشانی میں موت کو یاد کر رہے ہوں گے کہ بس اتنے پریشان، اتنی مصیبت کہ اس سے بہتر تو یہ کہ موت آ جائے، اللہ ایسی پریشانی سے اس کو نکال لیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کا معاملہ اللہ اس کے لیے حل کریں گے جس کے اندر تقوی ہوگا، کہ جس کے اندر تقوی ہوگا ایسی جگہوں سے اللہ اسے روزی عطا فرمائیں گے کہ سوچ بھی نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، ایسے مقام سے اللہ اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہوگی، یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر لوہے کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ لوہے سے اس کی غذا پیدا کر کے اس کو دیں گے۔ یہ ایسی میں مثال دے رہا ہوں کہ گمان نہیں ہے نا کہ لوہے کے اندر بھی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، اللہ بغیر گمان کے اس کو وہاں سے پیدا کر کے کھلائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنوں کی غذا کیا ہوگی؟ جب دجال ہوگا تو مومن کھائیں گے کیا اور پئیں گے کیا؟ تو فرمایا کہ مومن جب کہے گا سبحان اللہ، اللہ اس کی بھوک ختم کر دیں گے، اور مومن کہے گا پیاس لگے گی، مومن کہے گا الحمدللہ، اللہ اس کی پیاس ختم کر دیں گے۔ تو اس کی ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، سارا درد، ساری تکلیف سبحان اللہ الحمدللہ سے اللہ پوری کر دیں گے۔ یہ ہے تقوی کی بنیاد پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کام بہت کرنے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے۔ تو میرے دوستو آخری بات یہ عرض کرنا ہے، کتنے منٹ باقی ہیں؟ آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ تقوی کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارا ذکر، ہماری زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے۔ جب اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے گی تو موت کے وقت بھی کلمہ ہی نصیب ہوگا، اور اگر ہماری زبانوں کے اوپر کچھ اور چلتا رہا تو پھر موت کے وقت بھی وہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے زبان کو ذاکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو ذکر والا، فکر والا، قرآن کی تلاوت والا، اور حقوق اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئیں اے اللہ اپنے دربار عالی میں اس کو قبول فرما، اور اے اللہ سارے سال اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برائیوں سے محفوظ فرما،
اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، اور اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ فرما، اے اللہ خاص طور سے اے اللہ غزہ کے جو مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ بھائی بہن بچے پریشان ہیں، اے اللہ ماں بہن پریشان ہیں، اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ غزہ میں خوب اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما، برکت رحمت نازل فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اے اللہ ان کی کھلی مدد فرما، اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھا پلکیں ادب کا